دنیا کی لذتوں میں ہم ان حماقتوں میں اپنے قلب کو سیاہ کرتے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، قبر میں سب سے زیادہ جو عذاب ہے وہ زبان کی وجہ سے۔ خوب مولا کائنات نہج البلاغہ میں کیا فرماتے ہیں؟ انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے، یعنی جب وہ اپنی زبان کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ہے، اور خاص طور پر جب انسان غصے کی حالت میں ہو تب اس کی اصلیت باہر آتی ہے۔ وہ آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، میں اپنے آپ کو دیکھوں، میں آپ کو کیوں کہوں کہ میری حالت اندر سے کیا۔ اسی لیے اپنے اندر کی تربیت کریں، تحمل اور بردباری کریں، اخلاق۔ آج معاشرے میں جو چیز فقدان ہے وہ اخلاق ہے۔ باہر بہت اچھا ہے، مسجد میں بہت اچھا ہے، مگر جب گھر جاتا ہے تو اپنی زوجہ کے ساتھ، وہ ایک شخص جسے موت کو تجربہ کرنے کا ہوا، بہت سارے لوگوں کو لائف آفٹر ڈیتھ کے تجربے ہوئے، کوئی کوما میں چلا گیا، کسی کا حادثہ ہوا۔ ایک شخص ٹی وی پروگرام میں آیا، اس نے بتایا کہ مجھے کوما ہوا، میں سمجھ گیا کہ مرض ہے، میں نے دیکھا کہ عالم برزخ ہے، اور میں نے دور سے دیکھا کہ ایک میز لگی ہوئی ہے، میں سمجھ گیا کہ حساب کتاب ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک شخص اٹھ کے آیا اور وہ بالکل میرے سامنے آ کے کھڑا ہوا اور کہا، اس کا چہرہ اتنا بھیانک تھا، اتنا خوفناک تھا کہ دنیا کے بھیڑیے اس کے مقابلے میں خوبصورت ہیں، اتنی خطرناک۔ کہہ رہا اس وقت بھی جو بتا رہا تھا تو اس کے بدن کی حالت لرزے میں۔ کہا اس نے مجھے کچھ نہیں کہا سوائے ایک بات کے، اس نے میری زوجہ کا، میری بیوی کا نام لیا اور کہا، تم اس کے ساتھ بد کلامی کیوں کرتے ہو؟ انسان باہر بہت اچھا ہے، باہر بہت میٹھا ہے، لیکن جہاں اس کی آزمائش اور پکڑ ہوتی ہے، آپ یہاں سے گئے بڑی معنویت، بڑی روحانیت کہ انشاءاللہ ہو، اور آپ گھر جائیں اور کوئی چیز آپ کے مزاج کے مطابق نہ ہو تو وہاں آپ پھٹ جائیں، تو وہ شیطان چاہتا یہی ہے کہ میں اس کی ساری عبادت کو ایک لمحے میں ضائع کروں۔ آج گھر جا کر آپ تحمل کیجئے گا، برداشت کیجئے گا، شیطان بھی پریشان ہوگا کہ آج کہاں سے آیا ہے۔ گھر والے بھی تعجب کریں گے کہ کسی غلط جگہ تو نہیں آ گیا یہ شخص۔ وہ ایسی ہوتا ہے عزیزان محترم، جب آپ اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے پریشان ہوگا۔ اور جب کوئی نماز پڑھتا ہے، خاص طور پہ ماشاءاللہ آپ نمازی طبقہ ہے سارا، تو شیطان کی ناک زمین پہ رگڑی جاتی ہے۔ شیطان ساری رات جوان کو جگاتا ہے، سونے سے پہلے یوٹیوب دیکھ لے، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، سنیپ چیٹ، آنکھیں بند نہیں ہو رہی ہیں، بند ہو رہی ہیں، خطہ میں نیند آ رہی ہے مگر نگاہیں یہاں پر ہے، اسی حالت میں آنکھیں بند ہوتی ہیں، اور پھر انسان، ایک شہید کی ڈائری ملی، اس کے باپ نے بتایا، اس نے اپنی زندگی کے حالات لکھے ہوئے تھے۔ اس نے لکھا ہوا تھا کہ وہ دن میری زندگی کا سب سے تاریک دن تھا، یعنی سب سے ڈارک دن تھا، اندھیرا تھا، جس دن میری فجر قضا ہو گئی۔ خوب ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ خدا کی عبادت جو واجب ہے اس کے بدلے میں خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ خوب اگر ساری رات شیطان ہمیں مصروف رکھے، صبح کون اٹھے گا؟ اور اگر اٹھے گا بھی تو جب ایک انسان کے بدن میں تیر لگے ہوئے ہوں تو کیا وہ ان تیروں کے ساتھ کھڑا ہو کر عبادت کر سکتا ہے؟ معصوم کا قول ہے، ایک نگاہ نامحرم انسان کے بدن پہ، روح پر شیطان کا تیر ہے، تیر لگاتا ہے۔ نہ جانے کتنے تیر میرے بدن پہ لگتے ہیں، اس حالت میں میں خدا کی عبادت میں کیسے کھڑا ہوں گا؟ وہ جانے خوب سسٹم کو پہچانے، یہ سب حادثاتی نہیں ہے، یہ حادثہ نہیں ہے،
یہ سب اتنی تیزی سے جو ٹیکنالوجی آپ کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے اور اتنی سستی ہوئی ہے، یہ سستی ٹیکنالوجی قوموں کو برباد کرنے کے لیے